السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک عظیم معجزے کی جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے ظاہر فرمایا۔ یہ من و سلو کا واقعہ ہے جو قرآن مجید میں متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ یہ وہ خاص غذا تھی جو اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی، لیکن اس میں بہت سے اہم سبق بھی چھپے ہوئے ہیں۔ من و سلو دو الگ الگ چیزیں تھیں۔ من ایک میٹھی اور لذیذ چیز تھی جو شہد شیرینی کی طرح تھی۔ مفسرین کے مطابق یہ سفید رنگ کی چیز تھی جو اوس کی طرح درختوں پر گرتی تھی۔ اسے کھانے میں کسی قسم کی تیاری یا پکانے کی ضرورت نہیں تھی۔ سلو ایک قسم کا پرندہ تھا جسے عربی میں سلو اور اردو میں بٹیر کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹا اور لذیذ گوشت والا پرندہ تھا جو بنی اسرائیل کی خیمہ گاہوں میں آ جاتا تھا۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلا کر مصر سے باہر لے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ان کے لیے راستہ بنا دیا اور فرعون اور اس کی فوج کو غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل صحرائے سینا میں پہنچے جو ایک بنجر اور ویران علاقہ تھا۔ وہاں نہ کھیتی باڑی تھی، نہ بازار اور نہ ہی خوراک کے کوئی ذرائع۔ یہ لوگ جو 400 سال تک مصر کی غلامی میں رہے تھے اب آزاد تو تھے، لیکن صحرا میں بھوک اور پیاس کا سامنا تھا۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ذکر ہے، بنی اسرائیل نے بہت جلد اپنی نعمتیں بھلا دیں اور شکایت شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا تم ہمیں مصر سے اس لیے لائے ہو کہ ہم یہاں بھوک سے مر جائیں؟ مصر میں تو ہمیں کھانے کو میسر تھا۔ یہاں پر ایک اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل مصر میں غلام تھے، ان پر سخت ظلم ہوتا تھا، ان کے بیٹوں کو قتل کیا جاتا تھا، لیکن جب انہیں صحرا میں کچھ تکلیف ہوئی تو انہوں نے غلامی کی زندگی کو بھی یاد کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے پایہ رحمت سے من و سلو نازل فرمائی۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 57 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلو اتارا۔ اس میں سے جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں کھاؤ۔ یہ من صبح کے وقت اس کی طرح درختوں اور پتھروں پر گرتا تھا۔ جب سورج نکلتا تو یہ پگھل جاتا تھا۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق اسے اٹھا لیتا تھا۔ یہ انتہائی لذیذ اور مغذی غذا تھی۔ سلو یعنی بٹیر کے پرندے ان کی خیمہ گاہوں میں آ جاتے تھے۔ یہ تھکے ماندے ہوتے تھے اور آسانی سے پکڑے جا سکتے تھے۔ اس طرح بنی اسرائیل کو گوشت بھی میسر ہو جاتا تھا۔ من و سلو میں کئی خاص خصوصیات تھیں جو اس کی عظمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ پہلی بات، یہ آسمان سے نازل ہوتی تھی، کسی محنت زراعت کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اللہ کی براہ راست رحمت تھی۔ دوسری بات، اس میں مکمل غذائیت تھی۔ من میٹھا تھا اور توانائی فراہم کرتا تھا، جبکہ سلو پروٹین اور گوشت کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ تیسری بات، اسے حاصل کرنے میں آسانی تھی۔ نہ کھیتی باڑی کی محنت، نہ پکانے کی زحمت، بس اٹھا لو اور کھا لو۔ چوتھی بات، یہ روزانہ کی بنیاد پر نازل ہوتی تھی، جو اللہ پر توکل اور بھروسے کا سبق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو من و سلو کے ساتھ کچھ احکامات بھی دیے تھے۔ پہلا حکم یہ تھا کہ ہر شخص صرف اتنا ہی اٹھائے جتنی اس کی ایک دن کی ضرورت ہو۔ زیادہ جمع کرنے کی ممانعت تھی کیونکہ یہ لالچ اور حرص کی علامت ہے۔ دوسرا حکم یہ تھا کہ ہفتے کے روز یعنی سبت کے دن یہ نازل نہیں ہوگی، اس لیے جمعہ کے روز 2 دن کا حصہ جمع کر لینا تھا۔ سبت کا دن عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ تیسرا حکم یہ تھا کہ اس نعمت پر شکر ادا کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے ان احکامات کی بھی خلاف ورزی کی۔ کچھ لوگوں نے حرص میں آ کر ضرورت سے زیادہ من جمع کر لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اضافی من خراب ہو گیا اور اس میں کیڑے پڑ گئے۔ کچھ لوگوں نے سبت کے دن بھی من تلاش کرنے کی کوشش کی، حالانکہ انہیں واضح طور پر بتایا گیا تھا کہ اس دن یہ نازل نہیں ہوگی۔ سب سے بڑی نافرمانی یہ تھی کہ انہوں نے اس عظیم نعمت سے اکتاہٹ محسوس کی۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ آیت 61 میں آتا ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم ایک ہی قسم کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے۔
اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزیں نکالے، جیسے ساگ، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں جواب دیا کہ کیا تم بہتر چیز کو چھوڑ کر ادن چیز کو لینا چاہتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں وہ چیزیں مل جائیں گی جو تم مانگ رہے ہو، لیکن اس کے ساتھ ان پر ذلت اور مسکینی مسلط کر دی گئی۔ وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے کیونکہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ من و سلو کے واقعے میں ہمارے لیے بے شمار سبق ہیں۔ پہلا سبق اللہ کی رحمت اور فضل کی وسعت ہے۔ جب بندے مشکل میں ہوں تو اللہ انہیں ایسے طریقوں سے رزق عطا فرماتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوسرا سبق شکر کی اہمیت ہے۔ نعمتوں پر شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ بنی اسرائیل نے ناشکری کی اور نتیجہ بھگتا۔ تیسرا سبق حرص اور لالچ سے بچنا ہے۔ ضرورت سے زیادہ جمع کرنے کی خواہش انسان کو نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے۔ چوتھا سبق توکل علی اللہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر من کا نزول اس بات کا سبق تھا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ روزانہ رزق دیتا ہے۔ پانچواں سبق صبر اور قناعت ہے۔ جو کچھ ملے اس پر راضی رہنا اور مسلسل شکایت نہ کرنا۔ چھٹا سبق یہ ہے کہ ماضی کی غلامی کو یاد کر کے موجودہ آزادی کی قدر نہ کھونا۔ تورات اور اسلامی روایات کے مطابق من و سلو 40 سال تک بنی اسرائیل پر نازل ہوتی رہی۔ یہ وہ مدت تھی جو انہوں نے صحرا میں گزاری کیونکہ انہوں نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ جب وہ آخرکار ارض مقدس میں داخل ہوئے تو من و سلو کا نزول بند ہو گیا۔ اب انہیں عام انسانوں کی طرح زراعت اور محنت کر کے اپنا رزق حاصل کرنا تھا۔ من و سلو کا ذکر صرف قرآن میں نہیں بلکہ تورات میں بھی تفصیل سے موجود ہے۔ یہودی روایات میں اسے بہت اہمیت دی گئی ہے اور اسے اللہ کی عظیم نشانی قرار دیا گیا ہے۔ عیسائی روایات میں بھی من کو ایک روحانی علامت کے طور پر دیکھا جاتا ہے جو آسمانی برکت کی نمائندگی کرتا ہے۔ آج ہم پر من و سلو تو نازل نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ آج بھی ہمیں بے شمار طریقوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ ہمارے کھیتوں میں فصلیں، سمندروں میں مچھلیاں، جانوروں سے دودھ اور گوشت، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ہمیں بھی من و سلو کے واقعے سے سبق لینا چاہیے۔ جو رزق ہمیں ملتا ہے اس پر شکر ادا کریں، حرص اور لالچ سے بچیں اور اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ مفسرین نے من و سلو کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ ابن کثیر، طبری اور قرطبی جیسے عظیم مفسرین نے اس واقعے کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ بعض مفسرین کے مطابق من ترنجبین کی طرح کی چیز تھی، جبکہ بعض کہتے ہیں یہ مخصوص قسم کا شہد تھا۔ سلو کے بارے میں تقریباً سب متفق ہیں کہ یہ بٹیر کا پرندہ تھا۔ بنی اسرائیل کا رویہ انسانی نفسیات کی عکاسی کرتا ہے۔ انسان اکثر موجودہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور ماضی کو بہتر سمجھتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم جو کچھ رکھتے ہیں اس کی قدر کریں، مسلسل شکایت نہ کریں اور اللہ کے فیصلوں پر راضی رہیں۔ من و سلو کا واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، رحمت اور حکمت کا شاہکار ہے۔ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اس کے احکامات کی پابندی کریں۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ مادی نعمتوں سے زیادہ اہم روحانی ترقی اور اللہ کی اطاعت ہے۔ بنی اسرائیل کو جنت کی غذا دی گئی لیکن جب انہوں نے نافرمانی کی تو وہ ذلیل ہو گئے۔ اللہ ہم سب کو من و سلو کے واقعے سے سبق حاصل کرنے اور اپنی زندگیوں میں اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی من و سلو کی کہانی، جو آج بھی ہر مسلمان کے لیے ایک عبرت اور نصیحت ہے۔ شکریہ کہ آپ نے ہمیں سنا۔ اللہ حافظ۔